السلام علیکم۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غریبوں اور فقیروں کے لیے اپنے مال میں سے خوب خرچ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غیب کے خزانے سے نوازتے ہیں اور اس پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل و بیابان میں کھڑا تھا کہ اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ بادل اس طرح چل پڑا اور ایک سیاہ پتھروں والی زمین میں جا کر برسا اور سارا پانی ایک نالی میں جمع ہو گیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں موجود ہے اور اپنی گدال سے پانی کو اپنے باغ میں پہنچا رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ باغ والے نے جواب میں وہی نام بتایا جو اس شخص نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا بات ہے، تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ آپ کا ہی نام تھا، تو ذرا بتائیں کہ آپ اس باغ میں کیا کرتے ہیں؟ باغ والے نے جواب دیا، میں اس زمین کی ساری پیداوار کا حساب لگاتا ہوں، پھر اس میں سے 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے اہل و عیال کی ضرورت میں استعمال کرتا ہوں اور 1/3 اسی زمین میں لگا دیتا ہوں۔ اس واقعے سے تم کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا غریبوں پر صدقہ خیرات برابر کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ بہت دنوں کی بات ہے، شہر غزنی میں ایک شخص رہتے تھے۔ ان کا نام تھا سبکت الدین۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے مگر بہت نادار تھے۔ ان کی ملکیت میں ایک گھوڑے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت سیر و شکار میں صرف کرتے تھے۔ ایک دن وہ شکار کو جا رہے تھے، اچانک ان کی نظر ہرنی اور اس کے بچے پر پڑی۔ سبکتگین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ان کے پیچھے سر پر دوڑنے لگا۔ ہرنی اور اس کے بچے کو خطرے کی آہٹ محسوس ہوئی، دونوں جان بوجھ کر بھاگنے لگے، پر بچہ تو آخر بچہ ہی تھا، کتنا تیز بھاگ سکتا تھا۔ بالآخر سبکتگین نے اسے پکڑ لیا اور لے کر گھر کو روانہ ہوئے۔ ہرنی بیچاری ممتا کی ماری اپنی جان کو بھول گئی اور بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے ہولی، گویا کہ وہ کہہ رہی کہ میرا لخت جگر جب قید میں آ گیا تو میں آزاد رہ کر کیا کر لوں گی۔ اچانک سبکتگین کی نگاہ ہرنی پر پڑی تو اس کے افسرہ چہرے والی للچائی ہوئی نگاہ کو دیکھ کر انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے بچے کو قید سے رہا کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی بچہ چھلانگ مارتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور دونوں نے خوشی خوشی جنگل کی راہ لی۔ شب کو جب سبکتگین سوئے تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبکتگین، تم نے بیچاری ہرنی پر رحم کیا، تمہارا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا، تمہارا نام بادشاہوں کی فہرست میں درج کر لیا گیا ہے، اب تم عنقریب بادشاہ ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھو، سلطنت ملنے پر مغرور مت ہونا، بلکہ اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح مہربانی کا سلوک کرنا۔ تمہیں تعجب ہوگا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد سبکتگین کے دن پھر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اس واقعے کو انہوں نے ساری زندگی یاد رکھا اور اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے رہے۔ اگر آپ کو میری یہ حدیث پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیے گا۔
اور آپ نے اگر فالو نہیں کیا تو فالو بھی کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔